السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم باب پنجم حسن معاشرت و معاملات کا سبق نمبر 1 دیانتداری پڑھیں گے۔ دیانتداری کا مطلب ہے کہ ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے۔ امانت کی حفاظت کرنا، دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا سب دیانتداری میں شامل ہیں۔ دیانتداری کا متضاد بد دیانتی ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں۔ دیانتداری کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں سے دیانتداری ایک اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، سورۃ المومنون آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ ہر کام کی ذمہ داری صرف اسی شخص کو سونپی جائے جو اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، نااہل لوگوں کو ذمہ داری نہ سونپی جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص دیانتداری کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امانت اور دیانتداری کی وجہ سے ہی مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے۔ لوگ بغیر کسی خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا فرماتے تھے۔ جو بات طے کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانت و امانت کی شہرت تھی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانت و امانت کی شہرت سن کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاروبار میں شریک کیا تھا۔ دیانتداری کے معاشرتی اور معاشی اثرات۔ دیانتداری کی وجہ سے معاشرہ پرامن اور خوشحال ہوتے ہیں۔ دیانتداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت حاصل ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ دیانتدار تاجر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا۔ دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اعتماد قائم ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر کام میں دیانتداری کو اپنائیں۔ دیانتداری پر عمل کر کے ہی پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ دیانتداری سے متعلق ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ دیانتداری کا مطلب ہے کہ ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں امانت کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے، کسی کے راز کی حفاظت کرنا بھی دیانتداری میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں ہم نے پڑھا ہے کہ دیانتداری کا متضاد لفظ جو ہے وہ بد دیانتی ہے۔ اب بد دیانت شخص کون سا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دیانتداری کا مطلب ہے ایمانداری، وفاداری، ملن سازی، خودداری۔ تو اس کا مطلب ہے ایمانداری۔ کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے رواداری، ملن سازی، دیانتداری، سرمایہ داری۔ تو دیانتداری کہلاتا ہے، درست جواب اس کا دیانتداری ہے۔ دیانتداری کا متضاد ہے منافقت، بد دیانتی، کفر، شرک۔ تو اس کا متضاد بد دیانتی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں بد دیانت، بد عہد، کذاب، فضول خرچ۔ تو اس کو بد دیانت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا تھا۔ کس نے شریک کیا تھا؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ نے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ دیانتداری سکون اور ڈیش کا باعث بنتی ہے، اطمینان کا باعث۔ دیانتدار شخص کی ڈیش قبول ہوتی ہے، کیا قبول ہوتی ہے؟ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے ڈیش میں اضافہ ہوتا ہے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مکہ مکرمہ میں صادق اور ڈیش کہلاتے تھے، امین کہلاتے تھے۔ مومن وہی ہے جو ڈیش کی حفاظت کرنے والا ہو، کس کی حفاظت کرنے والا ہو؟ امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ پیارے بچوں، ہم سوال نمبر 3 پڑھیں گے، مختصر جواب لکھیں۔ دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ دیانتداری کا مطلب ہے کہ ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 کا جز بے پڑھیں گے ہم، بد دیانت شخص کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو بد دیانت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دیانتداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، یہاں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کرنا ہے، تو ہم یہاں پہ کون سا فرمان لکھیں گے؟ ہم یہ فرمان لکھیں گے، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ دیانتداری کے معاشرے پر 2 اثرات لکھیں۔ یہ سوال نمبر 3 کا جز دال ہے۔ تو پیارے بچوں، دیانتداری کی وجہ سے معاشرے پرامن اور خوشحال ہوتے ہیں۔ دیانتداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت حاصل ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ بھی آپ دیانتداری کے کوئی سے فوائد لکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات کو زبانی یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔